ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں رات کا وقت تھا اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر بادل گرج چمک رہے تھے۔ ایسے میں ایک شیرنی اپنے بچے کی پیدائش کے لیے محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کو پہاڑ کے دامن میں ایک غار نظر آئی۔ شیرنی اس غار میں چلی گئی اور ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، لیکن شیرنی اپنی جان نہ بچا سکی اور اسی موقع پر دم توڑ گئی۔ ننھا شیر کا بچہ اب غار میں بارش سے ڈر کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو چھوٹا شیر غار سے باہر نکلا اور زندگی میں پہلی دفعہ سورج دیکھا۔ ننھا شیر رات بھر سے بھوکا تھا۔ وہ شکار نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس کو دودھ کی ضرورت تھی۔ ننھا شیر غار سے نکل کر چلنے لگ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اس کی منزل کیا ہے۔ اتنے میں ایک بکریوں کا ریوڑ پاس سے گزرا۔ اتنی زیادہ بکریاں دیکھ کر شیر کا بچہ ڈر گیا۔ چرواہے نے جب شیر کے بچے کو اکیلا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بھٹک گیا ہے اور اگر اس کو بروقت خوراک نہ ملی تو یہ جلد ہی مر جائے گا۔ یہ سوچ کر چرواہے نے شیر کے بچے کو اٹھا لیا اور گھر لے آیا۔ اس نے شیر کے بچے کو ایک برتن میں دودھ ڈال کے دیا جو اس نے فوراً پی لیا۔ شیر کا بچہ اب بکریوں کے ریوڑ میں ہی رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر کے بچے کی تمام عادات بکریوں جیسی ہو گئی۔ شیر کے بچے کو دوسری بکریوں کے بچے تنگ کرتے تھے کہ تم ہم سے کتنے مختلف ہو، تم کتنے بدصورت ہو، تمہاری آواز کتنی عجیب ہے، تم ہم بکریوں کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ شیر ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا لیکن کوئی اس کے ساتھ نہ کھیلتا۔ شیر کے بچے نے ابھی تک خود کو نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن اس کو یہ احساس تھا کہ کسی نہ کسی چیز کی کمی اس میں ضرور ہے۔ شیر کا بچہ بکریوں میں گھل مل کر رہنے کی کوشش کرتا، مگر بکریاں اس سے دور ہو کر چلنے لگتی۔ ایک دن بکریوں کا یہ ریوڑ جنگل میں چر رہا تھا کہ ایک بڑے شیر نے ان پر حملہ کر دیا۔ شیر نے دیکھا کہ تمام بکریاں اس کو دیکھتے ہی بھاگنے لگ گئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا شیر کا بچہ بھی ہے جو دوڑ رہا ہے۔ شیر نے بکریوں کو چھوڑ دیا اور اس بھاگتے ہوئے چھوٹے شیر کی طرف لپکا۔ شیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کا پتہ لگائے گا کہ یہ ان بکریوں کے ساتھ کیوں گھوم رہا ہے۔ شیر کا بچہ اب آگے آگے تھا اور شیر اس کے پیچھے پیچھے۔ تھوڑی دیر بعد شیر نے اس بچے کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا، اوئے تم بکریوں کے ساتھ کیوں بھاگ رہے ہو؟ شیر کے بچے نے ابھی تک کسی شیر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گیا اور التجا کرنے لگا، مجھے مت کھاؤ، میں ایک چھوٹی سی بکری ہوں، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دو۔ یہ سنتے ہی شیر غرایا، ارے تم بکری نہیں ہو، تم ایک شیر ہو، بالکل میری طرح۔ شیر کے بچے نے تو بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں ایک بکری ہوں، مجھے نہ کھاؤ۔ اس موقع پر شیر کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اس چھوٹے شیر کو کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کون ہو۔ شیر اس کو دریا کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ اب پانی میں اپنا عکس دیکھو۔ بچے نے اپنا عکس دیکھا اور شیر کو دیکھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ وہ در حقیقت کون ہے۔ وہ بکری نہیں بلکہ ایک شیر ہے۔ چھوٹے شیر کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ شیر نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ جنگل چلو، وہاں شیروں کی طرح زندگی گزارنا سیکھو۔ یہاں بکریوں کے ساتھ رہو گے تو بکری بن جاؤ گے۔ شیر اب اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر جنگل چلا گیا تاکہ وہ دوسرے شیروں کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ شیر نے شیرنی سے کہا کہ آج سے یہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمارے خاندان کا حصہ ہوگا۔ شیر کے بچے کو نہ صرف اپنا ماحول مل گیا بلکہ اس کو ایک پیار کرنے والی ماں بھی مل گئی۔ اس کہانی سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔
وہ کسی بھی طریقے سے ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات ناقص سوچ کی وجہ سے ہم اپنی اصل قابلیت کو نہیں جان پاتے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔